السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ یا ایھا الذین الله ذكرا كثيرا وسبحوه وأصيلا وقال الله في مقام آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز مقتدر علماء اکرام، بزرگوں، دوستوں، اس وقت یہ پورا مجمع ہمارے مخلص دوست حضرت مفتی عبدالحمید صاحب رحمت اللہ علیہ کی محبت میں اور ان کی یاد میں جمع ہوا۔ آخر مفتی صاحب کے اندر کہاں سے یہ مجمع دیکھ کے سمجھ میں آ رہا ہے یہ سب لوگ آج حضرت مفتی صاحب یہ مجمع۔ میرے بھائیوں، میرا گمان یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کے اندر اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت کرنا، بے لوث محبت کرنا، بے غرض محبت کرنا، صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرنا، یہ خاص وصف تھا ان کے اندر۔ وہ اللہ کی جو ان کی محبت تھی، اللہ کے لیے اللہ کے بندوں سے جو محبت کرتے تھے، اس محبت نے آج انہیں مجبور کر دیا کہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ایک اشارہ ملا کہ ان کے نام پہ لوگ جمع ہو رہے ہیں، آپ لوگ بھاگ کے آ گئے۔ تو بھائیو، یہ بہت ہی قیمتی وصف ہے، ہمیں اس کی دعوت دی گئی ہے قرآن میں، اس میں، اولیاء کرام کے اقوال میں، کہ اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت کرنا سیکھ لو۔ آج ہم کسی سے محبت کرتے ہیں کہ غرض کے لیے ہم انہیں کھلائیں تاکہ کل کو ہمیں یہ دعوت دے دیں، ہم انہیں ہدیہ دیں ہمیں یہ دے دیں، تو اکثر دل میں اغراض ہو جاتی، نیتیں فاسد ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، جو کچھ کسی کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی کرو، صرف اور صرف اللہ کے لیے کرو، پھر کیا ملے گا؟ اس کا ثواب تمہیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی اس کی برکات ظاہر ہوگی۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا رمضان میں، انتقال ہوا تھا وہ تقیہ رائے بریلی کے ایک گاؤں میں۔ رسول کی پوری امت سے محبت کرتے تھے، وہ اس محبت نے ان کے انتقال کے بعد لوگوں کو مجبور کر دیا کہ ان کے لیے مغفرت کا ہاتھ اٹھائیں، ان کے لیے بخشش کا ہاتھ اٹھائیں۔ تو آپ تو یہ محدود چند لوگ جمع ہوئے ہیں مفتی صاحب کے لیے، کیوں کہ یہ مفتی صاحب ان لوگوں سے اللہ واسطے محبت کرتے تھے۔ اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سارا عالم آپ کے لیے دعا کرے، ساری دنیا کے مسلمان آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں، تو آپ اپنی فکر و نظر کی پرواز کو اور بلند کریں، ہاں اپنی سوچ اور بلند کریں۔ ہمیں محبت کرنا، بلکہ ساری مخلوق سے محبت کرو۔ بولو، اللہ کی ساری مخلوق سے محبت کرو گے؟ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الہ۔ یہ ساری مخلوق یہ سمجھو اللہ کا ایک کنبہ
ہوا ہے، اور اللہ کا سب سے پیارا وہ ہے جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرے، اس میں جانور بھی داخل ہو گئے، چھوٹی بھی داخل، ساری محبت۔ تو میرے بھائی اللہ کے لیے محبت کرنا ہمیں اس کا سبق دیا گیا۔ حدیث پاک میں اللہ نے فرمایا من احب للہ، جس نے کسی سے محبت کیا اللہ کے لیے، وہ ابغض للہ، اور کسی سے علیحدگی اختیار کی تو بھی اللہ کے لیے۔ کیا مطلب؟ دو ساتھی گھر سے نکلے تھے، راستے میں ایک بولا میں جا رہا ہوں پکچر ہال میں، تو اب آپ نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، یہ وہ ابغض للہ، اللہ کے لیے علیحدگی اختیار کر لیا، کیونکہ اب وہ کہہ رہا میں پکچر ہال میں جا رہا ہوں، اب اس میں ہم آپ کے ساتھ نہیں دیں گے، ہمارے اللہ میں اس کی اجازت نہیں دیتے۔ وَأَعْطَى لِلَّهِ، اور دیا بھی کسی کو اللہ کی محبت میں۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، ایک آدمی آیا بولے چندہ دے دو، ہم کیا ہے ناچ گانے کی مجلس قائم کرنا جائیں، نہیں، وَمَنَعَ لِلَّهِ، اب یہاں نہیں دیں گے، یہ نہ دینے کا بھی ہمیں حکم ہے، اور دینے کا جہاں ان کی طرف سے اجازت ہو وہاں خوب دیں گے، جہاں ان کی طرف سے اجازت نہ ہو وہاں ہم سے بڑا بخیل کوئی نہیں، یہ مزاج ہے۔ بہرحال تو میرے بھائیو، ہمارا گمان ہے حضرت مفتی صاحب کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سے کمالات عطا فرمائے تھے، اور موت کا عقیدہ برحق ہے، موت کا عقیدہ برحق ہے، اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم میں سے کسی کو کسی کی موت کا علم نہیں کب آ جائے گی، لیکن ہمیں مفتی صاحب کے بارے میں ایسا کبھی دور تک خیال بھی نہیں آیا تھا کہ یوں ہنستے کھیلتے اچانک ہمارا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں، یہ خیال بھی نہیں آیا تھا۔ آپ یقین مانیں جس جمعہ کو وہ دنیا سے سفر آخرت پر گئے ہیں، وہ جمعہ انہوں نے ہمارا بیلگام کی جامع مسجد میں بیان طے کروایا تھا، ہم سے تاریخ لیا تھا، اور ہم نے وعدہ بھی، پھر انہوں نے کہا کہ ایک دن اور پہلے آ جائیے، جمعرات کو آ جائیے تو فلاں گاؤں میں بھی چلیں گے، اچھی بات ہے، ہم تیار بھی ہو۔ پھر اچانک ہمارے سامنے کوئی دوسرا شدید تقاضا آیا تو ہم نے فون کر کے معذرت کی کہ مفتی صاحب وہ جمعرات جمعہ کا جو وعدہ تھا اب میں نہیں آ سکتا۔ انہوں نے ہماری معذرت قبول کر لیا، لیکن ہم دوسری طرف چلے گئے۔ تو میرے بھائیوں، ہم میں سے کسی کو اپنی موت کا علم نہیں کب آ جائے، تو مفتی صاحب نے جاتے جاتے ہم جیسے غافلوں کو یہ پیغام دے کر گئے ہیں کہ کب اچانک کس کا سفر آخرت ہو جائے کوئی ٹھکانہ نہیں، اس لیے ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر دن، ہر آدمی اپنے سفر آخرت کے لیے تیار رہے، کب خدا کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ وہ آخری اور ضروری کام آپ کو اپنی زندگی کے آخری دن میں جو کرنا ہے وہ ابھی کر لیجیے، اس لیے کہ آخری گھڑی اور آخری دن ہم میں سے کسی کو نہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارا مفتی صاحب کا جو تعلق شروع ہوا وہ دین کی بنیاد پر شروع ہوا۔ ہمارا جو ایک مشن تھا، کے لیے ہم نے کوششیں بھی کی، ایک زمانے میں بیلگام میں بھی بڑا پروگرام ہوا، مفتی صاحب بھی اس میں شریک تھے، سب نے معلوم ہوا، پھر انہوں نے ہمارا ساتھ دینا شروع کیا، اس بنیاد پر ہمارے ان کے تعلقات بڑھتے گئے، یہاں تک کہ دوبارہ بیلگام ہمارا آنے جانے کا جو سلسلہ شروع ہوا تو ہمارے سب سے بڑے داعی، میزبان، خدمت گزار، ایسے خدمت گزار کے ساتھ تہجد کے وقت لائے کے چائے پلا دینا، اور ایک عجیب خصوصیت ان کے اندر تھی یہ کیا کہ خالی ہماری نہیں، وہ انہیں معلوم پڑا فلاں آدمی اللہ کا ولی ہے، فلاں نیک بندہ ہے، دل و جان سے خدمت کرنا اور ان کی راحت کی فکر کرنا، اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانیاں دینا۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں نا حضرت دعا کرو دعا کرو، ارے بھائی کون آپ کے لیے بد دعا کرے گا؟ دعا تو کرتے ہی پورے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے، لیکن ہمارے بزرگ تھے مولانا عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ عجیب بات فرماتے، کہتے تھے میاں کیا لگا رکھا ہے دعا کرو، ارے ایسا کام کر دو کہ دل بے قرار ہو جائے دعا دینے کے لیے، وہ ہے دل کی دعا۔ تو مفتی صاحب کے اندر یہ خصوصیت تھی، وہ کوئی بھی اللہ والا اس کا دل جیتنے کی کوشش کرتے تھے، ان کو ان کی راحت پہنچانے کے لیے بڑی سی بڑی قربانی دیتے تھے، تو پھر وہ بزرگ دل سے بے قرار ہو کر انہیں دعا دیتا تھا۔ ایک تو انہوں نے قیامت قائم ہوگی تو حضور نے فرمایا ما عددت لہا، کیا تیاری کر رکھی ہے نا قیامت کے لیے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بہت زیادہ نماز روزہ تو نہیں ہے، لیکن ہاں اللہ کے اور اللہ کے رسول کی محبت میں اپنے دل میں پاتا ہوں۔
اسی وقت حضور نے یہ بشارت دی تھی المرء مع من احبا، قیامت کے دن ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ صحابہ کہتے ہیں ایک تو ہم اس دن سب سے زیادہ خوش ہوئے تھے جس دن اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے، اس کے بعد سب سے زیادہ خوشی اس دن ہوئی جس دن حضور نے یہ حدیث سنایا تھا۔ کیا سنایا تھا؟ المرء مع من احب، قیامت کے دن ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا، سوچ کے بولو، جس کے ساتھ جس سے اس کو، ہاں۔ تو صحابہ کی رگ رگ میں اللہ کے رسول کی محبت رچی بسی ہوئی تھی، وہ جانتے تھے، لہذا وہ خوش ہو گئے کہ جب محبت حضور کی ہے اور حضور فرما رہے ہیں قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا وہ آدمی جس سے اس کو محبت ہوگی، تو ہمیں قیامت کے دن اپنے نبی کا ساتھ ضرور ملے، اس لیے وہ خوش ہیں۔ یہاں بہت بڑا لمحہ فکریہ بھی ہے۔ دیکھو، محبت کا تعلق قلب سے ہے، چرب زبانی سے نہیں ہے، تملق سے نہیں، چاپلوسی سے نہیں، باتیں بنانے سے نہیں۔ اگر آج امت کے بہت بڑے طبقے سے پوچھا جائے بتاؤ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، تو شاید وہ کہے گی ہمیں موبائل سے۔ اس موبائل نے ستیہ ناش کر دیا میرے بھائی، اللہ سے دور کیا، رسول سے دور کیا، مسجد سے دور کیا، مدرسے سے دور کیا، قرآن سے دور کیا، ماں سے دور کیا، باپ سے دور کیا، یہاں تک خود اپنی جان کے وہ دشمن ہو گئے اس موبائل کے۔ محبت کا تعلق قلب سے ہے، زبانی جمع خرچ سے نہیں ہے۔ اس لیے ہر آدمی چیک کر لے، اپنے نہا خانے قلب میں دیکھے کہ ہمیں تعلق کس سے ہے، کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ۔ اس لیے اللہ رسول سے تو محبت سب کو کرنا ہے، اللہ کے اولیاء سے بھی محبت کرنا سیکھو، اس لیے کہ اللہ تک پہنچانے کا یہ راستہ بتاتے ہیں، اور ان کی محبت کا ہمیں حکم دیا گیا۔ حضور دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اے اللہ ہم آپ کی بھی محبت مانگتے ہیں اور جو بھی آپ کے محبوب ہیں ان کی بھی محبت مانگتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول تو محبوب ہیں ہی، لیکن اس کے علاوہ جتنے اولیاء ہیں وہ بھی اللہ کے محبوب ہیں، لہذا اللہ کے اولیاء کی محبت مانگو۔ جب سچی محبت آ جائے گی تو ان کا اتباع کرنا آسان ہو جائے گا، ان کے نقش قدم پر چلنا آسان ہو جائے گا، پھر آپ کو ذکر کے لیے کہنا نہیں پڑے گا۔ یہ جتنے لوگ اولیاء اللہ بنے ہیں کوئی بغیر ذکر کے نہیں بنا۔ بہرحال اب میں مضمون کو سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مفتی صاحب کو غریق رحمت فرمائے اور اپنی رحمت کی بارش برسائے، کروٹ کروٹ ان کو راحت پہنچائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میری گزارش ہے ابھی ٹھہر کر آپ میں جتنے لوگ ہیں سب 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیں، ابھی پڑھ لیں اور اس کا ثواب پہنچائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ اب جو پڑھا ہے ابھی لگے ہاتھ کہہ لو، یا اللہ ہم نے اس وقت جو سورہ اخلاص پڑھی ہے اس کا ثواب ہمارے مرحوم حضرت مفتی عبدالحمید صاحب کو پہنچا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ اب آگے آپ سب حضرات اکٹھا ہوئے ہیں تو ان کے فکر کی، ان کے مشن کی ایک بات آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ان کا مشن یہ تھا کہ پوری امت اللہ کے آگے جھکنے والی ہو جائے، گناہوں سے بچ جائے۔ اس سلسلے میں ہم لوگوں کی میٹنگیں ہوتی تھیں، مشورے ہوتے تھے، حالات حاضرہ پر تبصرہ ہوتا کہ بھائی اب تو امت کو گناہوں کی لت پڑ گئی ہے، چسکا پڑ گیا ہے اور وہ گناہ چھوڑنا بھی چاہیں تو نہیں چھوڑ پاتے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو بزرگوں کا تجربہ پیش کیا جاتا ہے۔ بھائی بزرگوں نے جو کام کیا ہے ان کے تجربے یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو اللہ کے ذکر پہ لگایا تو وہ ذکر کی برکت سے ان کے گناہ بھی چھوٹ گئے اور انہیں نیکیوں کا چسکا بھی لگ گیا۔ یوں سمجھو کہ ذکر کی برکت سے جو روحانی بیماری تھی وہ بھی دور ہو گئی اور جسمانی بیماری بھی دور ہو گئی۔ تو اب مفتی صاحب پر جب یہ راز کھل گیا، شرح صدر ہو گیا، تو ہم ان کے ساتھ ساتھ پھرتے تھے گاؤں گاؤں، اور وہ ہمارے ساتھ جہاں ہم بلاتے تقاضا ہوتا اور ان کے پاس وقت میں گنجائش ہوتی
تو مفتی صاحب ساتھ ساتھ پھرا کرتے تھے. یہ ہمارے مولوی یوسف گواہ ہیں, ان کے ساتھ ساتھ ہم کہاں کہاں گئے اور وہ ہمارے ساتھ ساتھ کہاں کہاں. کس بنیاد پر؟ کہ بھائی گھر گھر میں اللہ کا ذکر زندہ ہو جائے. ہر مدرسے میں, خود جس مدرسے میں وہ رہتے تھے, میں نے کہا بھائی آپ کے مدرسے میں روز ذکر ہونا چاہیے. اساتذہ کا, یہاں کے اساتذہ گواہی دیں گے. میں نے جمع کر کے لوگوں کو کہا بھائی اساتذہ کا الگ سے ذکر ہو, طلبہ کا ذکر ہو, پھر عوام کا ذکر ہو, انفرادی ذکر ہو, اجتماعی ذکر ہو. ذکر کا ایک ماحول بناؤ. ذکر اللہ ہی اس وقت ہمارے آپ کے سارے مسائل کا حل ہے. بولو سب لوگ کرو گے؟ اب اگر آپ نے ذکر کا ارادہ کر لیا ہے تو میں آپ کو ذکر کے بارے میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کروں گا, مگر آپ سب حضرات سے اس کی تشکیل کروں گا, اس کا عزم لوں گا کہ آپ میں سے ہر آدمی اپنے گھر میں بھی اجتماعی ذکر کراوے. جہاں جس کا بس اپنے مکتب میں مدرسے میں چلتا ہے وہاں بھی کراوے, انفرادی بھی ذکر کرے اور اجتماعی. ایک واقعہ سن لو, بس بات ختم کرتا ہوں. مراکش ایک عربی ملک ہے, مغرب اقصی بھی اسے کہتے ہیں, اور وہاں کی لینگویج اور زبان بھی عربی ہے. وہاں کی رہنے والی ایک عورت تھی, اس کا نام تھا لیلا حلو, یعنی میٹھی لیلا, اور وہ فلم کی ایکٹر تھی, فلم میں ناچنے والی, گانے والی. عجیب بات, اس کو کینسر کی بیماری لگ گئی. کائے کی بیماری لگی بولو؟ میں اس واقعے سے یہ ثابت کرنا چاہوں گا, حضرت خواجہ معصوم سرہندی رحمۃ اللہ علیہ, جو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں, انہوں نے کنز العمال کے حوالے سے روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے ذکر میں شفا ہے. کیا روایت نقل کی بولو؟ اب اس کی تشریح میں کرتا ہوں کہ جو شفا ہے تو وہ جسمانی بیماریوں سے بھی شفا ہے اور روحانی بیماریوں سے بھی. اب آپ سمجھ کہ روحانی بیماری کیا ہے؟ ہمیں حرام بولنے کی عادت, حرام دیکھنے کی عادت, حرام سننے کی عادت, یہ سب کیا ہے؟ سب روحانی بیماری. اور جسمانی بیماری میں کینسر کا جو حال ہے آپ جانتے ہی. اب سنیے, بس اس واقعے کو سنا کے آپ کو سمجھاؤں گا کہ دیکھو اللہ کے ذکر اور دعا کی برکت سے اس عورت کو کینسر کی بیماری سے بھی نجات ملی, اور وہ جو روحانی بیماری مبتلا تھی اس سے بھی نجات ملی. مگر آپ سب ارادہ کریں کہ اپنے گھروں میں ذکر کا ماحول بناؤ گے. اگر ذکر حق کی فضا گھر میں ہوگی, تیرے گھر میں رحمت کی برسات ہوگی. آج سب پریشان ہیں, سب ٹینشن, ڈپریشن, گھٹن میں ہے, مگر اللہ کا ذکر گھر میں کرانے, اچھا کرتے ہیں تو انفرادی کر لیتے ہیں, کھانا اجتماعی کھائیں گے اور سب پروگرام اجتماعی, لیکن اللہ کا ذکر اجتماعی کرانا ان کو سمجھ میں نہیں آیا. بھائی اجتماعی ذکر کے بارے میں کئی حدیثیں ہیں. اجتماعی ذکر مطلوب ہے, محبوب ہے, اس کی خاص خاص برکتیں ہیں, اور ایک بڑی بات ہے کہ اجتماع کی وجہ سے کام آسان ہو جاتا ہے. بعض مرتبہ ایک عمل ہوتا ہے انفرادی آدمی نہیں کر پاتا, وہی عمل اجتماعی کر لے. اس کی موٹی مثال سمجھو, 2 نمازیں ہیں, ایک ہے تراویح کی نماز اور ایک ہے تہجد کی نماز. دیکھو تہجد کی نماز کا مرتبہ تراویح سے بڑھ کر ہے, تراویح سے افضل ہے تہجد کی نماز, لیکن چونکہ وہ انفرادی ہے اس لیے رمضان میں بھی آدمی تہجد کو اڑ جاتا ہے, سحری بھی کھاتا ہے, مگر تہجد نہیں پڑھتا. اور تراویح اجتماعی عمل ہے تو ایک فاسق گنہگار آدمی ہوتا ہے, وہ مسجد میں تراویح شروع ہوئی, وہ بھی نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا, بس سب کے ساتھ ساتھ اس کی بھی 20 رکعت ہو گئی. یہ کیا اجتماعی عمل کی برکت ہے. اور تہجد چونکہ انفرادی عمل ہے اس کا درجہ تراویح سے بڑھ کر ہے, لیکن بہت سے خواص بھی رمضان میں جبکہ تہجد کے وقت بیدار بھی رہیں گے مگر تہجد نہیں پڑھ پائی. کیوں؟ نفس قابو میں نہیں ہے. تو اجتماع کی برکت سے کام آسان ہو جاتا ہے. سب ارادہ کرو کہ اجتماعی ذکر کا ماحول بنائیں گے تاکہ اس کی وجہ سے اللہ کا ذکر کرنا آسان ہو جائے. کرو گے سب لوگ؟ اب سنو, وہ عورت تھی فلم میں ناچنے والی, گانے والی, حسین, جمیل, خوبصورت, اس کو اپنی خوبصورتی پر ناز تھا. لیکن میرے بھائیوں, یہ جوانی اور حسن اور خوبصورتی, صحت سب کس کی دی ہوئی نعمت ہے؟ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. قرآن کہہ رہا ہے تمہیں جو بھی نعمت حاصل ہے سب اللہ کی طرف. مگر یہ غافل انسان, اللہ تھوڑا سا اختیار دیتے تو بھول جاتا ہے اللہ کو, اپنے دینے والے اللہ کو بھول جاتا. جی ہمارے پاس کرناٹک یہاں چک منگلور کے ایک مفتی صاحب آئے, وہ کہنے لگے حضرت میرے ایک دوست ہیں. کیا قصہ؟ بولے وہ کہنے لگے کہ 16 سال ہو گیا ہے میں اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کر پایا. کتنے سال ہوئے؟ کیا بات ہے بھائی؟ بولے میری بیوی کے پورے بدن میں ایسی خطرناک پھنسیاں نکلی ہیں اور اس کی وجہ سے وہ سوزش, وہ جلن, کہ وہ بیچاری کو نیند نہیں آتی, یوں بھاگتی ہے. اور بولے عاملوں کے اور ڈاکٹروں کے دھکے کھا کھا کے تھک چکے ہیں.
بولو بھائی، بیماریوں سے شفا دینا ڈاکٹروں کے ہاتھ میں کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ اور بیماریوں سے شفا دینا عاملوں کے ہاتھ میں کہ اللہ کے ہاتھ؟ سب خدا کے ہاتھ میں۔ کہہ دیے 16 سال ہو گئے۔ آج کل ایک ڈائلاگ چلا ہے جوانوں میں، میرا جسم میری مرضی۔ کیا بولے؟ میرا جسم ہے، میں جب چاہوں گا گانا گاؤں گا، جب چاہوں گا سنوں گا، جب چاہوں گا پکچر دیکھوں گا، جب چاہوں گا لڑکی، میرا جسم۔ تو یہ ڈائلاگ چلا ہوا ہے۔ وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ میرا جسم میری مرضی۔ یہ ڈائلاگ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بولو۔ وہ ان کا جسم تو تھا، تو 16 سال سے اپنی جسم سے پھنسی کیوں نہیں نکال سکے؟ بولو۔ ہاں، یہ بہت بڑا فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ میرا جسم نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا جسم ہے، اور اللہ ہی کی مرضی چلے گی۔ تھوڑا سا اللہ نے اختیار دے کے تمہیں آزمانا چاہے کہ دیکھے کیا کرتے ہیں۔ اس پیر میں طاقت دی ہے، چاہے اسی پیر سے مسجد میں آ جاؤ اور چاہے اسی پیر سے شراب خانے میں چلے جاؤ، تمہارا امتحان۔ اب وہ عورت فلم میں ناچنے گانے والی حسین خوبصورت، وہ کہتی ہے کبھی دور دور تک میرے حاشیے خیال میں بھی نہیں آیا تھا کہ مجھے کینسر کی بیماری لگی۔ اب لگ گئی اس کو کینسر کی بیماری، اور جب اس نے اپنے علاقے کے ڈاکٹروں سے ٹیسٹ کرایا تو ڈاکٹروں نے کہا جراثیم پھیل چکے ہیں، اور یہاں چھاتی کے پاس تھا کینسر۔ کہا چھاتی کاٹنی پڑے گی۔ اچھا، اور ہم ایسی کیمیکل کی دوائیں دیں گے، ایسے ایسے پاورفل انجیکشن لگائیں گے، تمہارے بال بھی جھڑ سکتے ہیں، یہ بھویں بھی جھڑ جائیں گی، دانت بھی گر جائیں گے۔ اب وہ فلم میں جو ناچنے والی عورتیں ہوتی، جانتے ہو بال اور کھال اور گال ان کی کتنی بڑی چیز ہوتی ہے، بڑی اہمیت۔ اس نے جب سنا کہ ہم منڈی ہو جائیں گے یا چھاتی کٹ جائے گی، بولے نا بابا، میں مر جاؤں گی مگر میں منڈی ہونے کو تیار نہیں۔ اس نے صاف صاف انکار کر دیا کہ نہ، ایسا علاج میں نہیں کروں گی کہ صاحب میرے بال جھڑ جائیں، میں منڈی ہو جاؤں، میں مر جاؤں۔ مگر جب وہ جراثیم بڑھتے گئے اور درد بھی بڑھنے لگا، اب خطرناک قسم کا، تڑپ جائے، بے قرار ہو جائے، اب اس پر تیار ہو گئی کہ اچھا ٹھیک ہے، کوئی دوا ایسی ہو، بھلے چھاتی بھی کٹوا دے، بال بھی جھڑ جائے، لیکن درد بند ہو جائے، ہم ایسی دوا کرنے کو تیار ہیں۔ مگر اب اس ملک والوں نے کہا تم بیلجیم جاؤ، اب ہمارے تمہارا علاج نہیں۔ اس نے سفر باندھا اور بیلجیم کا سفر کیا۔ جو فلمی لائن کے لوگ ہوتے ہیں، وہ عورت کہتی ہے ہمارے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، شہرت کی کمی نہیں تھی، ایک سے ایک ڈاکٹروں سے تعلقات، ایک سے ایک ہاسپٹلوں سے تعلقات، اس میں سے کسی چیز کی کمی نہیں تھی، مگر کام تو نہیں ہوا۔ جب وہ بیلجیم پہنچی اور ڈاکٹروں نے ان کا ٹیسٹ کیا، تو ٹیسٹ کر کے جو رپورٹ دیا تو کہتے ہیں ہم کو اس رپورٹ نے جھنجھوڑ دیا، پریشان ہو گئے۔ ہمارے شوہر کو بتایا کہ بس جلدی سے اس کو اپنے ملک میں لے جاؤ، معاملہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے، اب ہمارے بس سے بھی باہر ہے، اس کو ملک میں لے جاؤ تاکہ ملک میں کم از کم اس کو قبر تو نصیب ہو جائے۔ سب ڈاکٹروں نے اپنے ہاسپٹل کے دروازے بند کر دیے اور کہا اب ہمارے پاس تمہارا علاج نہیں ہے، معاملہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا۔ دیکھ رہا ایسا سیریس کیس بن چکی تھی وہ، اور وہ کہتی ہے کہ اللہ پر ہمارا ایمان اتنا کمزور بلکہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ کیا کہہ رہی عورت؟ بولے ہمیں تو فرائض تک کا پتہ نہیں تھا، جو صبح شام ناچے اور گائے اس کا ایمان باقی رہے گا۔ حدیث ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، الحیاء والایمان قرنا جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر۔ یہ حدیث ہے کہ حیا اور ایمان یہ لازم ملزوم ہے، اگر ایک چلا گیا تو دوسرا بھی ساتھ ساتھ۔ کیا مطلب؟ اگر حیا نکل گئی تو پیچھے پیچھے ایمان بھی چلا جاتا ہے، ایمان کی جڑیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں، پھر کوئی بھی معمولی دھکا بالکل ایمان سے محروم کر دیتا۔ اب جو صبح شام ناچے گائے، اپنے جسم کی نمائش دکھائے، تو اس کا ایمان کیسا ہو؟ وہ خود کہتی ہے مجھے فرائض تک کا پتہ نہیں تھا، میرا ایمان تو اللہ پر کمزور بلکہ نہ ہونے کے برابر۔ ایسی باتیں وہ کر رہی۔ کہہ رہی جب ڈاکٹروں نے یہ رپورٹ دیا تو ہم بہت پریشان ہوئے، بہت گھبرا، اب کیا کرنا؟ بولے میں کبھی کبھی سوچتی تھی میں کہیں بھاگ جاؤں، پھر سوچتی بھاگ کے جہاں بھی جاؤں گی مرض تو ساتھ میں رہے۔ پھر وہ کبھی میں سوچتی تھی لاؤ میں خودکشی کر لوں، لیکن وہ کہتی میں خودکشی اس لیے نہیں کرتی تھی کہ مجھے اپنے بچوں سے بہت پیار تھا، اپنے شوہر سے بہت پیار۔ وہ خود کہتی کہ میں اللہ کے ڈر خوف سے خودکشی نہیں چھوڑ رہی تھی، اس لیے چھوڑ رہی تھی کہ مجھے اپنے شوہر سے بہت پیار تھا اور بچوں سے پیار۔ خود اپنی سب کہانی سنا رہی۔ سب ڈاکٹروں نے اپنے دروازے بند کر لیے اور اب میں بالکل مایوس ہو گئی، اب کہاں جاؤں؟ تو کہا میرے شوہر کی زبان سے نکل آیا اچھا دیکھو سب ڈاکٹروں نے اپنے دروازے تو بند کر لیے مگر میرے رب کے ہاسپٹل کا دروازہ کھلا ہے، ہم لوگ ایسا کیوں نہ کریں کہ
کہ مکے کا سفر کر لیں اور اللہ کے گھر میں چلیں اور کعبۃ اللہ میں داخل ہو جائیں اور وہاں عمرہ کریں اور وہاں طواف کریں اور وہاں اللہ سے روئیں اور دعا مانگیں، زمزم پئیں اور زمزم کو اپنے اوپر لگائیں، بس میرے رب کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا، چلو ہم لوگ وہاں چلیں۔ کہا میرے شوہر کی زبان سے نکلا، میں نے پکڑ لیا، کہا بہت اچھا چلو۔ بولے اب ہم لوگ مکہ پہنچ گئے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ یہ عورت مکہ پہنچی اور کہتی جیسے ہم نے کعبۃ اللہ کو دیکھا میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، پچھلی اپنی سب زندگی سامنے آ گئی کہ تو نے کیسی زندگی گزاری، کیسی گندی زندگی گزاری، اپنے رب سے دور رہ کر، اپنے پیدا کرنے والے کو بھلا کر، کیسی زندگی۔ بولے پھر ہم نے رونا دھونا شروع کیا، رونا دھونا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو گڑگڑا کے، زاری کے ساتھ اور چپکے چپکے۔ آج ہم لوگ میرے بھائیو دعا نہیں مانگتے، اور مانگتے ہیں تو غافل دل سے دعا مانگتے ہیں۔ حدیث میں غافل دل کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ اللہ یہ چاہتے بندہ مانگے اور مسلسل مانگے، لگ لپٹ کے مانگے۔ حضرت حذیفہ نامش کی روایت ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کوئی نجات پا ہی نہیں سکتا، بس وہی نجات پائے گا جو اللہ سے دعا مانگتا ہوگا، مگر دعا بھی کیسی؟ الا من دعا بدعوت الغریق، ایسی جو دعا جیسے ڈوبنے والا پکارتا ہے تو دل سے پکارتا ہے۔ میرے بھائیو اس وقت ہم لوگ مصیبتوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، بس اللہ کو پکارو، دل سے پکارو، آج بھی مصیبتوں کے بادل چھٹ سکتے ہیں۔ بولو سب لوگ ارادہ کرتے ہو، اللہ کو پکارو گے، دل سے پکارو گے، دل سے دعائیں مانگو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ اس عورت کی ساری پریشانی دور ہوئی دو عمل کی وجہ سے، اس نے کثرت سے اللہ کا ذکر شروع کیا اور دل سے اللہ کو پکارنا شروع کیا، دعا مانگنی شروع کی اور مسلسل دعا مانگی، بس وہ کینسر کہاں غائب ہوا پتہ بھی نہیں چلا۔ ہاں سنو آگے کی کہانی۔ وہ کہتی ہم نے جب مکے کا سفر شروع کیا تو سارے راستے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا ذکر؟ کہتی سارے راستے ہم یہ ورد کرتے رہے، لا الہ، سب لوگ کہو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک روایت میں ہے یہ ایسا پاکیزہ کلمہ ہے، کسی نے ایک مرتبہ کہا تو اس کے بدن کا 1/4 حصہ جہنم سے آزاد، اور 2 مرتبہ کہا تو آدھا آزاد، اور 3 مرتبہ کہا تو 1/3 آزاد، اور 4 مرتبہ کہا تو پورا حصہ جہنم سے۔ یہ ایسا عظیم الشان کلمہ ہے، مگر دل سے کہو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا مددگار نہیں، کوئی ہمارا سہارا نہیں، کوئی ہماری بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی ہمیں شفا دینے والا نہیں، کوئی ہماری مصیبتوں میں قائم آنے والا نہیں، اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ کا سارے راستے ہم اسی کے رٹ لگاتے رہے، پتہ نہیں کتنی ہزار مرتبہ۔ میرے بھائیوں ذکر فائدہ پورا اس وقت دیتا ہے جب کثرت کے ساتھ ہو اور تسلسل کے ساتھ۔ مولانا ہردوئی دونوں کی مثال دیتے تھے، فرمایا ذکر اس وقت پورا فائدہ دیتا ہے جب کثرت کے ساتھ ہو، اور فرماتے جیسے کسی آدمی کو سخت پیاس لگی ہو، خالی 1 چمچہ پانی پلاؤ سیرابی ہوگی نہیں ہو۔ پھر تسلسل کی مثال دیتے تھے کہ کسی آدمی کو سخت پیاس لگی ہو، ایک مرتبہ 1 گھڑا پانی پلا دو، اس کے بعد کبھی نہ پلاؤ، کام ہوگا نہیں ہوگا۔ تو فرماتے تھے کہ ذکر پورا فائدہ اس وقت دیتا ہے جب کثرت کے ساتھ ہو اور تسلسل کے ساتھ ہو۔ سب ارادہ کرو کہ اللہ کا ذکر کریں گے، کثرت سے کریں گے اور کنٹینیو کریں گے، ایک دن کا بھی گیپ نہیں مانگتا۔ بولو کرو گے سب لوگ؟ وہ عورت کہتی سارے راستے ہم یہ ذکر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے رہے، اور جب مکہ میں پہنچے اور اللہ کا گھر مل گیا پھر تو کیا کہنا، وہ رونا وہ دھونا، اتنا رونا دھونا دعا کرنا۔ وہ کہتی ہے کہ عصر کے بعد وہ مصر کی ٹرکی کی عورتیں میری چیخ و پکار رونا دھونا دیکھ کے میرے دائیں بائیں جمع ہو جاتی۔ وہ کہتی بہن تجھے کیا پریشانی، تیرے ساتھ کیا حادثہ ہو گیا اتنا ایسا رو رہی ہے؟ تو بتاتی کہ میرے کینسر کی بیماری لگ گئی ہے اور میں پہلی مرتبہ اللہ کے گھر آئی ہوں، مجھے اپنی پچھلی زندگی پر بہت افسوس ہو رہا ہے، میں نے اپنے پیدا کرنے والے کو بھلا کے اپنی جان پر کتنا بڑا ظلم کیا، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ اب اس کا رونا دھونا دیکھ کے وہ سب عورتیں بھی بہت متاثر ہوئیں۔ القصہ مختصر کہ وہ کہتی ہم دعا بھی کرتے رہے، طواف بھی کرتے رہے، اور کہتی کہ بس اب حرم شریف میں میرا دل ایسا لگ گیا تھا کہ میرا جی چاہتا تھا میں کمرے میں ہوٹل پہ بھی نہ جاؤں۔ اس نے اپنے شوہر سے بات کر لی، کہا آپ مجھے اجازت دیں تو میں زیادہ تر وقت حرم میں ہی پڑی رہوں گی، بس زمزم پیتی رہوں گی، مجھے بھوک تو لگتی نہیں، بس چند لقمے کھاتی ہوں اور مجھے حرم شریف میں بہت سکون ملتا ہے۔ اب اسے حرم شریف میں سکون ملنے لگا اور بس عبادت کرنا، طواف کرنا، دعا مانگنا اس میں لگ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ کہتی ہے کہ میرے یہاں چھاتی کے پاس جو سب پھنسیاں اور زخم تھے، اچانک مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میرا وہ سارا زخم غائب ہو گیا،
کہا پھر میں نے تسلی کے لیے اپنے ایک سہیلی کو بلایا کہ میں ذرا اندر ہاتھ ڈال کے دیکھ تو صحیح، میرے پھنسیاں تھیں، بہت سارے زخم تھے، وہ معلوم نہیں ہو رہا کہاں چلے گئے۔ اس نے ٹٹولا ہاتھ لگا، کہا کچھ تو زخم نہیں۔ اب وہ مارے خوشی کے بے قرار ہو کے جلدی سے ہوٹل میں گئی اپنے شوہر کو خبر دینے کے لیے، کہا دیکھو جی میرے بدن میں پھنسیاں کہاں ہیں، کچھ نہیں ہے، سب ختم۔ اب اس کا شوہر کہنے لگا اچھا تم بہت جلدی بھول گئی ہو، 3 ہفتہ پہلے ڈاکٹروں نے قسم کھا کے کہا تھا کہ تمہارا بچنا مشکل ہے اور تم کہہ رہے ہو پھنسیاں ختم ہو گئی۔ کہا آپ بھی تو دیکھو اللہ ہر بات پر قادر ہے، اللہ جب جس کو چاہیں شفا دے دیں۔ چنانچہ شوہر نے بھی دیکھا تو واقعی پھنسیاں بھی غائب، زخم بھی غائب، اور اس کو ایک دم سکون مل گیا، درد بھی سب ختم، جیسے وہ کوئی بیماری ہے ہی نہیں۔ پھر وہاں سے وہ فارغ ہو کے اللہ کے رسول کے دربار میں گئی، مدینہ منورہ گئی، پھر وہاں کا قیام رہا، پھر اس کے بعد ایک دم مکمل شفا یاب ہو کر اپنے وطن واپس آئی۔ ڈاکٹروں نے اس کو دیکھا تو دیکھ کے حیران رہ گئے، کہا وہی خاتون ہے جن کا یہ حال تھا؟ تو کہنے لگی ہاں میں وہی عورت ہوں جس کی موت کا آپ لوگوں نے اعلان کر دیا تھا اور سب ڈاکٹروں نے اپنے دروازے بند کر دیے تھے۔ میں اپنے رب کے گھر میں گئی، اپنے رب کے ہاسپٹل میں داخل ہوئی، مجھے وہاں سے شفا ملی ہے اور میرے اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ مگر وہ ڈاکٹروں نے کہا نہیں، ہمیں تسلی نہیں ہوگی جب تک کہ ہم دوبارہ ٹیسٹ نہیں کریں گے۔ کہا کر لو ٹیسٹ۔ تو ڈاکٹروں نے پھر ٹیسٹ کیا تو ساری رپورٹ کلیئر ہو گئی۔ اب وہ عورت کی زندگی چینج ہو گئی، بس رونا دھونا، عبادت کرنا، حضور کی سیرت پڑھنا، صحابہ کی سیرت پڑھنا، نماز میں لگے رہنا، ذکر۔ میرے بھائیو آج ہم لوگ جسمانی بیماریوں میں بھی مبتلا ہیں اور روحانی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر بیماری سے اگر آپ شفا چاہتے ہیں تو سب سے آسان اور سب سے عظیم الشان عمل ہے بس اللہ کا ذکر۔ کرو گے سب لوگ دل و جان سے اس پہ لگ جاؤ۔ ہمارے مفتی صاحب کا آخر میں یہی مشن ہو گیا تھا، ہم نے ان کو سمجھایا تھا مفتی صاحب اب امت کو بچانا چاہتے ہو تو گھر گھر میں ذکر، مدرسے میں ذکر، مسجد میں ذکر، کھیت میں ذکر، انفرادی ذکر، اجتماعی، اتنا ذکر کرو کہ رگ رگ میں اللہ کا نام اتر جائے۔ اسی کی برکت سے دیکھو یہ مولانا صاحب بیٹھے ہیں، میرے سامنے ایک نوجوان کو لائے، کہنے لگے یہ وہ شرابی پاپی نوجوان تھا کہ اس کا باپ مر گیا، باپ کی میت میں شریک نہیں ہو سکا، پر ایک جگہ ذکر کی مجلس ہوتی تھی وہاں جانے آنے لگا، اس کی برکت سے اس نے شراب بھی چھوڑ دیا اور اب نماز بھی پڑھنے لگا۔ میرے بھائی آج اکثر لوگ اپنی اولادوں کی شکایت کرتے ہیں ہمارے بچے موبائل نہیں چھوڑتے، موبائل کی گندگی میں ہے، فلاں کا ایک سے گناہ بتاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر ڈائریکٹ وہ گناہ نہیں چھوڑا پاتے ہو، خالی اپنے گھر میں ذکر کا ماحول بناؤ، وہ ذکر کی برکت سے آہستہ آہستہ ان کے گناہ بھی چھوٹ جائیں گے اور ساری نیکیوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ بولو سب لوگ ارادہ کرتے ہو عمل کرو گے؟ اب لگے ہاتھ ہمارے مولانا صاحب مختصر ذکر کرائیں گے، پھر دعا ہوگی، اور اس پوری مجلس کا ثواب آپ سب لوگ نیت کر لیں ہمارے حضرت مفتی عبدالحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ پہنچائے، اور آپ سب حضرات جتنا بھی اپنے گھر میں ذکر کریں گے انشاءاللہ اس کا ذریعہ بھی مفتی صاحب ہیں، اس کا ثواب بھی ان کو پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ہاں کیا چکمگلور کا قصہ تو بتا دیا تھا کہ وہی تھا کہ ان کو جسم میں وہ پھنسی نکل آئی ہے، وہ پریشان ہے، اب اس سے آگے کی تفصیل معلوم نہیں۔